صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمعین۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے عہد کی بہت معتبر علمی ادبی روحانی شخصیت جناب احمد جاوید صاحب موجود ہیں، محترم انیق احمد صاحب کے گھر پر۔ انشاءاللہ آج ہم جاوید صاحب سے جان ایلیا کی شاعری پر گفتگو سنیں گے، جو کہ تحسین و تنقید پر مبنی ہوگی۔ تو میری بہت دیرینہ خواہش تھی، بعد احمد کی خواہش تھی، ہم سب کی خواہش تھی کہ ایسی محفل ہو کہ جہاں پہ ہم جان صاحب کے حوالے سے جاوید صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ سنیں، کیونکہ ہم جان صاحب کو پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ جو میرے استاد ہیں جاوید صاحب وہ کیا سوچتے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے، تو وہ خیالات بھی ہم تک ضرور پہنچے۔ سلیم احمد کے بارے میں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا اس سے عرض ہے کہ سلیم احمد کسی ذاتی رد عمل پہ رائے نہیں بناتے تھے، وہ اپنی رائے پرسنل ہو کے نہیں بناتے تھے۔ مطلب ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کی شخصیت کو ناپسند کرتے ہوں اور اس ناپسندیدگی کو اس شخص کے افکار کی ناپسندیدگی کا سبب بنا دیں، ایسا بالکل نہیں تھا سلیم احمد کے ساتھ۔ سلیم احمد کفر سے نفرت اور کافر سے محبت کرنے والے آدمی تھے، تو وہ بالکل بالکل امپرسنل آدمی تھے۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ ان کے پاس ایک کمیاب سچ ہے، ان کو ایک کمیاب تخلیقی صداقت حاصل ہے، جس کو یہ کھیل کود کے ذریعے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مطلب یہ اس سچ کو اس کے اندر موجود سچائی کے ساتھ اظہار دینے کے بجائے اس میں کچھ ایسی کاریگری کر دیتے ہیں کہ وہ سچ سچائی کی طرح اظہار پا کر اپنے مخاطب میں منتقل نہیں ہوتا، تو ان کے خیال میں یہ کر کے وہ اپنی شاعری کا نقصان کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مختصر سا میں نے عرض کیا، اور میں اس رائے کو ان کی آج بھی مانتا ہوں، ان کی یہ رائے صحیح ہے، اس بات پہ آج بھی کچھ دلیلوں کے ساتھ یقین کرتا ہوں۔ تو جان ایلیا، اب جیسے ہم باضابطہ آغاز کیے دیتے ہیں، جان شاعروں میں دو قسم کے شاعر ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے شعر کی تفہیم کے لیے ان کی شخصیت کا علم ضروری نہیں، لیکن دوسری قسم کے شعراء وہ ہوتے ہیں جن کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان سے واقفیت بہت ضروری ہے اور بہت ڈیسائسو ہے۔ تو جان ایلیا شعراء کی اس دوسری قسم میں ہیں کہ اگر آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں تو ان کے شعر کی اپریسیشن میں، ان کے شعر کے درست فہم میں اور ان کی شعریات کی تشکیل کے مراحل کو دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ مطلب جان ایلیا کے معاصرین میں شاید کوئی شخص ان کی طرح نہ ہو کہ جس کی شاعری کا مادہ معنویت اور جوہر کیفیت خود وہ ہو۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو ان کی شاعری کو ان کی شخصیت سے الگ کرنے کے نتیجے میں ہم اسے واہ کرنے کے لیے بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اور آہ کرنے کے لیے بھی اچھی طرح گرفت میں نہیں لا سکتے۔ تو جان ایلیا کا مطلب میں ان کی شخصیت کے کچھ بہت بہت ضروری اجزاء کا بیان کر دوں جو ان کی شاعری کے ستون ہیں۔ ان کے بارے میں جب بھی خیال آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نم خوردہ شعلہ ہے جس نے دھوئیں کو اپنا لباس بنا رکھا ہے۔ مطلب اگر میں کہوں کہ میں ان کی شخصیت کو کس طرح دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ دھوئیں میں ملفوف
ایک نم خوردہ شعلہ جس کو بھڑکنے کی اجازت نہیں، یا تجربہ نہیں، یا مہلت نہیں، تو یا یہ خواہش شاید تھی، لیکن مطلب اس رو میں یہ بھی کہہ دیں، اور وہ شوق انکار رکھتے تھے، ذوق انکار کی گہرائی میں رکھتے تھے. مطلب یہ ان کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جذبہ انکار تھا، لیکن انکار کے لیے درکار سنجیدگی، کمٹمنٹ، اخلاقی بلندی اور گہرائی انہیں حاصل نہیں تھی. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ہاں کہہ دے، آدمی ایمان لے آئے، غائب دماغی کے ساتھ، ناواقفیت کے ساتھ، غیر سنجیدگی کے ساتھ، عامیانہ پن کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی انکار کرے سنجیدگی کے بغیر، گہرائی کے بغیر، کمٹمنٹ کے بغیر، اخلاقی مضبوطی کے بغیر. منکر کی اخلاقی گراؤنڈنگ مومن کی بنیادوں سے زیادہ قوی ہونی چاہیے. تو منکر کی شخصیت زیادہ قوت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. مومن کی شخصیت کا ادھورا پن اس کے ایمان کے میکینکس اور اس کے ایمان کی جو میں موجود فورسز کے ساتھ چھپ جاتے ہیں. لیکن انکار آدمی کو بے سپر کر دیتا ہے. انکار میں شخصیت زیادہ کامل اور زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، شخصیت کی تکمیل اور استحکام کے معروف اجزاء کے ساتھ، مسلمہ عناصر کے ساتھ. یعنی شخصیت کبھی منفرد ہو کے مکمل نہیں ہوتی. شخصیت ہمیشہ کسی اپنے سے باہر موجود سیٹ آف ریفرنسز سے مکمل ہوتی ہے، اپنے سے باہر موجود معیار پہ مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کامل وہ ہے جو میرے اور آپ کے مانے ہوئے کمال پہ پورا اترے، اپنے مفروضہ تکمیل کو عمل میں لا کر مطمئن نہ ہو. تو وہ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک شاعرانہ سی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کا ذکر ہے اور شاعرانہ انداز نہ ہو، یہ بری بات ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی آگ کی زمین پہ موم کے پتلے بنا رہا ہو، ایک آدمی ہاں کی کھیتی میں نہیں کی فصل کاشت کر رہا ہو، ایک آدمی اس بات کے گلیشیئر پہ نفی کی چنگاریاں چھڑک رہا ہو. یہ ہیں جان ایلیٹ. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ان کی پوری شخصیت ہے کہ انکار کرنا بھی ہے اور انکار کی ذمہ داریوں سے بچنا بھی ہے، اور انکار کی قیمت چکانے سے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے. تو یہ انکار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اقرار کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اقرار بھی کرے اور اقرار کے نتیجے میں مصیبت جو آئے اس سے بھاگے بھی، تو اس سے اس کا اقرار متاثر نہیں ہوتا. لیکن انکار کرنے والا انکار کے نتائج سے اگر گریز اور پسپائی اختیار کرے تو اس سے اس کا انکار متاثر ہو جاتا ہے. اقرار مقر کی شخصیت پر منحصر نہیں ہے، انکار کا دار و مدار منکر کی شخصیت پر ہے. تو انکار بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ یہ جو شخصیت ہے، مطلب جیسے جنہوں نے انکار کا ایک ناک دھنی اگا رکھا ہے اور اس کے لیے وہ انکار کا پودا ایسا ہے کہ اس کے لیے زہریلی ہوا باد نسیم ہے، اس کے لیے جو ہے وہ مسموم چشمہ جو ہے وہ آب سیرابی ہے. تو اس کے نتیجے میں یعنی انکار کا پورا منظر سامنے لا کر
جن چیزوں کا وہ انکار کر رہے ہیں اس پورے منظر کو آپ ایک بڑے کینوس پہ ثبت کر کے اب ان سے اگر مطالبہ کریں کہ بڑائی کے انکار کرنے والے کے پاس جو متبادل بڑائی ہونی چاہیے وہ کہاں ہے، تو اس کو جان ایلیا، میں ان کی شاعری پہ آ رہا ہوں، اس کو جان ایلیا اپنے نہیلزم سے، اب میں معافی چاہتا ہوں یہ انگریزی کی اصطلاح اردو میں ترجمہ نہیں، اس کی ترجمانی ہو جائے گی، اس کا ترجمہ نہیں ہے، کہ وہ انکار کی کے بودے پن کو، بودا پن یہ کہ انکار مضبوط شخصیت چاہتا ہے، شخصیت مضبوط نہ ہو تو انکار کی لاجیکل تنظیم یا انکار کے جذباتی اسباب خلا میں بننے والی تصویروں سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتے، تو اس کو وہ ایک طرح کے نہیلزم سے، ابھی اس کو کھولتے ہیں انشاءاللہ، ایک طرح کے ایبسرڈزم سے، ایک طرح کے انارکزم سے چھپاتے ہیں، یعنی وہ انکار کو کوالیفائی کروانا چاہتے ہیں منکر ہونے کے آداب بجا لائے بغیر، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ نہیلزم کسے کہتے ہیں کہ حقیقت کے بارے میں نہیں کہنا زیادہ بڑا عمل ہے ہاں کہنے کے مقابلے میں۔ ایبسرڈزم کہتے ہیں معنی کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنا، معنی پر سے اعتماد اٹھا دینا۔ اب اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیلزم میں لفظ پر سے فرض کیا، میں یہ فلسفیانہ تعریف نہیں کر رہا، یہاں گفتگو میں آسانی کے لیے ایک ڈیفینیشن اپنی طرف سے عارضی طور پہ وضع کر رہا ہوں کہ جیسے نہیلزم سے آدمی لفظ کو لفظ میں کام کرتا ہے، نہیلسٹ ہے، ایبسرڈزم میں معنی کو وہ نابود کرتا ہے، اور انارکزم میں وہ پورے نظام وجود کو جو ہے وہ ایک معدومیت کی بھیٹ چڑھاتا ہے، یعنی انارکسٹ کون ہے؟ جو موجود کو معدوم بنانے کی ضد کر لے۔ وہ کیا ایبسرڈسٹ کون ہے؟ کہ جو شعور کو خلا کا حامل بنا دے، شعور کو اس کے تمام کانٹینٹ سے خالی کر کے خلا کا حامل بنا دے۔ اور انارکسٹ کون ہے؟ کہ جو وجود کے پورے نظام کو معدومیت کی باڑھ پر بننے والے بلبلوں کی طرح کر کے دکھا دے۔ تو اب یہ جو تین رجحانات ہیں، نہیلزم کے، انارکزم کے اور ایبسرڈزم کے، اس میں حقائق کے بارے میں کوئی علمی تناظر اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، ان میں حقائق کی طرف کھلنے والے روزن کا اخلاقی ہونا ضروری نہیں ہے، ان تینوں میں بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ مزاجن نہیلسٹ ہیں، مزاجن انارکسٹ ہیں، مزاجن ایبسرڈسٹ ہیں، تو جو تھکی ہوئی یا مفروضہ انفرادیت ہوتی ہے وہ انارکزم اور نہیلزم وغیرہ کو اپنا قلعہ بناتی ہے، یعنی جس کی انفرادیت اس کے مفروضہ فردیت سے پیدا ہو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے ایک مزاجی نہیلزم اور ایک نفسیاتی انارکزم یا ایبسرڈزم سے۔ تو یہ جان ایلیا کا پورا نظام معنی ہے۔ جیسے میں معافی چاہوں گا اگر کہیں کوئی بات مغلق ہو جائے نا تو وہ جو چاہے بیچ میں ٹوک دے، میں اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ کسی بھی شاعری کو دیکھنے کے مثال کے طور پہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، کسی بھی شاعر کو دیکھنا ہو تو
چیزوں کا تعین کرنا اچھا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کا انداز معنویت کیا ہے، اس کا مغز معنی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا اسلوب کیفیت کیا ہے۔ تو معنویت اور کیفیت یہ شعر کے مائی باپ ہیں، ان دونوں کے تال میل سے شاعری وجود میں آتی ہے، مطلب طرز احساس اور اسلوب فکر یا انداز تخیل۔ یہ اگر آپ کسی شاعر کو دیکھتے وقت اس سے مخصوص تخیل، فکر اور طرز احساس کو دریافت کر لیں تو اس کی شاعری اپنی کلیت کے ساتھ اپنے تمام تر تنوع سمیت ہمارے احاطے میں آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ شاعری کا کوئی مجموعہ یا کسی کی بھی شاعری اگر اپنے کل کیفیات اور اپنی تمامی معنویت کے ساتھ میرے ذہن میں نہیں آئی تو اس کے جز بجز فہم کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہی انداز، یہی طریقہ اب جان ایلیا صاحب کی شاعری پر اپلائی کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہاں فکر اور اس کی ماہیت اور اس کے نتائج کیا ہیں، ان کے یہاں تخیل اور اس کا قماش اور اس کا طریق اور اس کے پروڈکٹ کیا ہے، اور یہ کہ ان کے یہاں کیفیات اور احساسات کا کوئی مربوط بامانی اور پرتاثیر پل جو بنتا ہے وہ کیا ہے، تو ہم گویا جان ایلیا کے مجموعی شاعرانہ مرتبے کو دریافت کرنے میں آسانی محسوس کریں گے، وہ زیادہ آسانی سے ممکن ہو جائے گا۔ تو ہم اور چوتھی ایک چیز اور ہے کہ یہ حسن اظہار جو شاعری کی روح ہے، یہ حسن اظہار کی تشکیل میں کے لیے لفظوں کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو اب یہ گویا 4 چیزیں ہو گئی۔ تو اگر ہم اظہار کی جہت سے، یعنی شاعری 90% اظہار ہے، 5% ادراک ہے اور بقیہ 5% احساس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم شعر کے غالب قانون کو جان ایلیا صاحب پہ اپلائی کریں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اسالیب کیا ہیں، ان کے اظہار کے بننے کا میکینزم کیا ہے، تو امید ہے کہ ہم جان ایلیا کے نظام معنی اور جان ایلیا کے مراحل احساس سے بھی نزدیک ہو جائیں گے، کیونکہ اظہار ہمیشہ ادراک اور احساس کا صورت گر ہوتا ہے، ادراک اور احساس کی پیداوار نہیں ہوتا۔ یعنی اظہار کا فلو، اظہار کا شکو اور اظہار کی تاثیر یہ گویا ادراک اور احساس کی صنف طے کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس پہلو سے میں عرض کروں کہ جان ایلیا اب ایک اصطلاح جیسی ایک فریزنگ کر رہا ہوں۔ جان ایلیا افقی اظہار کے چیمپئن، لیکن ایک عمودی اظہار ہوتا ہے وہ ان کے یہاں کمزور ہے، گنجلک ہے، جہاں وہ فکر سے، یعنی فکر کی برتر سطح سے مناسبت رکھنے والا اظہار خلق کرتے ہیں، وہاں ان کے شعر میں ژولیدگی، پیچیدگی، کاریگری اور دھندلاہٹ سی آ جاتی ہے۔ یعنی جہاں وہ بڑے معنی سے میچ کرنے والا اظہار وجود میں لاتے ہیں
تو بڑے معنی سے ان کے ذہن اور قلب کی مناسبت کے محدود ہونے کی وجہ سے ان کا اظہار بڑے معنی کو نہ سہار سکنے کے سبب سے جولیدہ، پیچیدہ اور گنجلک ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں وہ مضامین کو بیان کرتے ہیں، معانی میں جولیدگی ہے، لیکن جہاں وہ مضامین کو بیان کرتے ہیں تو ان کے ہم اثروں میں ان جیسی روانی، ان جیسی سبکی، ان جیسا بہاؤ اور ان جیسی رنگا رنگی کہیں نہیں ہے۔ مطلب ان کے تمام ہم اثروں میں، اردو شاعروں میں، ان کے جو بھی سینئر یا جونیئر معاصر ہیں، وہ اظہار مضامین میں جان ایلیا سے بہت پیچھے ہیں، لیکن اظہار معانی میں جان ایلیا اپنے کئی ہم اثروں سے پسماندہ ہے۔ تو اب اس کی اگر آپ چاہیں تو میں اس کی کچھ تفصیل یا اس کے کچھ نمونے پیش کروں۔ اچھا، تیسری جو ہے، کیونکہ مضامین کا تعلق ذہن کے منطقی در و بست اور ذہن اور واقعے کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ معنی کا انحصار ذہن اور حقیقت کے تعلق پر ہے، یعنی وہ حقیقت جو ماورائے تجربہ ہے، وہ حقیقت جو واقعیت کے مظاہر میں سموئے جانے سے ماورا ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں معنی۔ معنی کہتے ہیں ذہن اور حقیقت کے نتیجے کو معنی کہتے ہیں، اور ذہن اور واقعے کے نتیجے کو مضمون کہتے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے مضمون میں ایک ہسٹوریسٹی ہوتی ہے اور معنی میں ایک بیونڈ ہسٹوریکل سچویشن ہوتی ہے۔ معنی میں تاریخیت کا عنصر نہیں ہوتا، مضمون میں تاریخی پن غالب ہوتا ہے۔ معنی کے لیے طرز احساس میں پیشن غالب ہوتا ہے، مضمون کے لیے احساسات ایک دوسرے سے مربوط اور تصدیق ہو سکنے والی حالت میں پہنچ جائیں، اتنا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ معنی کے لیے درکار احساس کوالیفائڈ مخاطب ہی کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے، مضمون کی تشکیل میں کار فرما احساس کی کوئی پری کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ ہر آدمی اپنے حسیاتی نظام میں اس کو شیئر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے اور کئی فرق ہیں۔ تو اس میں جو احساس کا اظہار کی تشکیل میں احساس، کیفیات اور جذبات، یہاں جذبات میں عام معنی میں نہیں عرض کرتا، جذبات کا مطلب ہے پیشنز، سینٹیمنٹس نہیں، پیشنز، یعنی کہ جس پر قلب کا نظام چلتا ہے، جیسے احساس پہ نفس کا نظام چلتا ہے، جذبات پہ قلب کا نظام چلتا ہے۔ جذبات میں معنی صورت پر غالب ہے، احساس میں صورت معنی پر حاوی ہے۔ تو اس میں اگر ان کے جان ایلیا کا ایک بہت بڑا اور ندرت رکھنے والا شاعرانہ وصف یہاں پر ہے، وہ یہ ہے کہ خیالات میں نئی نئی نسبتیں، نئے نئے پیچ ڈالنا آسان ہے، یعنی خیال میں، فکر میں پیراڈاکسز کو جمع کرنا، نقیضین کو یکجا کرنا آسان ہے، یعنی ذہن کے لیے رات اور دن کی یکجائی کا ماحول پیدا کرنا آسان ہے، لیکن احساس میں ایک فائنلٹی ہوتی ہے۔ احساس میں غصے اور محبت کو یکجا کرنا، احساس میں نفرت اور عاجزی کو اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ تو یہ وہ مشکل ہے کہ جس مشکل سے سربراہ اور عہدہ برا ہو کر بے دل ایسا شاعر وجود میں آتا ہے،
بے دل احساسات میں نئی نسبتیں پیدا کرتے ہیں اور ایسی پیچیدگی پیدا کرتے ہیں کہ اس پیچیدگی کی احساسات میں پیدا ہونے والی پیچیدگی کی اپریسیشن کے لیے اعلیٰ درجے کا عقلی ذوق درکار ہے. ٹھیک ہے نا. بے دل یہ شاعر انشاءاللہ کبھی موقع ملا بے دل پہ بات کریں گے. وہ ہماری روایت کا سب سے بڑا فلسفی شاعر ہے. تو خیر، تو جان ایلیا اس لحاظ سے بے دل کی روایت کے مطلب وارث تو نہیں کہنا چاہیے، متاثرین میں سے ہیں کہ انہوں نے احساسات میں، ان کے پیٹرن میں بھی اور ان کے میکینزم میں بھی پیچیدگی پیدا کر کے دکھائی. یعنی انہوں نے 2-4 انمل احساسات کو جوڑ کر ان کے نتیجے یابی حاصل کی ہے کہ جس احساس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اپنے دستیاب احساسات میں کچھ تبدیلی اور ترمیم کی حاجت ہو جاتی ہے. یہ بہت کمال کی بات ہے جان ایلیا میں، جو ان کے معاصرین نے کہیں. یعنی جان ایلیا کا نظام احساس ایسا ہے کہ ہمارا جو محسوساتی در و بست ہے وہ اس کے لیے ناکافی سا لگتا ہے. اس کے لیے ہمیں جیسے اپنے احساسات کو کھنگالنا پڑتا ہے، یا ہمیں اپنے احساسات کی شدت یا قوت کو بڑھانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے محسوساتی حدود میں توسیع کرنی پڑ جاتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اور جان ایلیا اس میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز نہیں ہیں بلکہ شاید واحد ہیں. یہ ان کی شاعرانہ خصوصیت کا ایک، میری رائے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے اس پر. تو اب جیسے تو اب واضح ہو گیا نا کہ ہم اظہار کی جہت سے جان ایلیا کو دیکھ رہے ہیں. اظہار کا کیریئر، اظہار کا کی بنیاد کیونکہ زبان پر ہے. تو یعنی کہ جو آدمی زبان میں جتنا ترقی یافتہ رسوخ رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کے اظہار کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی. تو جان ایلیا کی، جب ہم کہتے ہیں کہ جان ایلیا اظہار کی ایک بہت ہی ان نوٹسڈ عظمت کے گویا ایک طرح سے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں زبان پر گرفت کے کچھ ایسے مظاہر یا کچھ ایسے شواہد ضرور ہونے چاہیے جس میں وہ ممتاز ہوں، منفرد ہوں، اور اس کی روشنی میں ان کا لفظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ تعلق درست زاویے سے سمجھا جا سکے. تو اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جان ایلیا کے اظہار کا نتیجہ مضمون ہوتا ہے، معنی نہیں. کیونکہ اظہار اور یعنی ہائر ایکسپریشن اور ہائر پرسیپشن کی یکجائی سے بڑی شاعری وجود میں آتی ہے. تو وہ کیونکہ ہائر پرسیپشن کے آدمی نہیں ہیں، لہذا وہ اپنے ہائر ایکسپریشن کو احساسات تک محدود رکھتے ہیں، معانی اور حقائق سے ان کی نسبتوں کے فقدان کو ڈھانپتے رہتے ہیں. یہ کاریگری ہے ان کی. تو اب میں جیسے عرض کروں کہ جان ایلیا کا زبان کے 2 حصے ہوتے ہیں، کہ ایک حصہ ایکسپریشن ہے، ایک حصہ پرسیپشن ہے. ایک حصہ لفظ کی تکنیکی، الفاظ کی تکنیکی نسبتیں ہیں، اور دوسرا حصہ لفظ کی معنوی بنیادیں ہیں. یعنی لفظ اور معنی ایک نسبت ہے اور لفظ اور کیفیات دوسری نسبت ہیں. تو جو زبان کیفیات اور احساسات کے عمدہ اظہار کے لیے درکار ہے، اس زبان کے جان ایلیا منتہی تھے.
زباندانی کی وہ سطح جو مضمون کی تشکیل میں لازماً مطلوب ہے، اس جہت سے زباندانی کے خاتم تھے جان ایلیا، ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک فنکشنل انٹریکشن، کہ جہاں معنی لفظ کو متاثر کرے اور لفظ معنی میں اضافہ کرے، یہ جو لفظ و معنی کی نسبت ہے، اس میں جان ایلیا کا کردار نہ صرف یہ کہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ اپنی بعض چیزوں کو چھپانے کے لیے ڈسٹریکٹیو ہے۔ تو جان ایلیا بے دل کی طرح انکشاف معنی نہیں کرتے، التباس معنی پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کے معنی التباسات ہیں، ریئلائزیشن کا نتیجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جان ایلیا زبان کی روزمرہ اور محاوراتی سطح کو جس مہارت، چابک دستی اور قدرت اظہار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ پرانے اساتذہ کی یاد دلا دیتی ہے، بلکہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم زباندانی کے لیے خصوصیت رکھنے والے اساتذہ کے برابر جان ایلیا کو بھی بٹھائیں۔ یعنی جان ایلیا ان معنوں میں استاد شاعر ہیں، کسی بھی استاد شاعر کی برابری کرنے والے استاد شاعر ہیں، جو زبان کے روزمرہ اور محاوراتی لینگ سٹرکچر پر پورا تسلط اور غلبہ رکھتا ہے، جو زبان میں مضمون دینے کی جتنی سکت ہے، اس سکت کو ایگزاسٹیولی استعمال کر دیتا ہے، بلکہ اس سکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے جان ایلیا کے برابر نئے الفاظ، نئی تراکیب، نئے فریزز پاکستان بننے کے بعد کسی بھی شاعر کے یہاں نظر نہیں آتے، کسی بھی شاعر کے یہاں۔ جان ایلیا نے اردو شاعری کو جتنے نئے الفاظ اور نئے فریزز اور لفظوں کے برتنے کے نئے اسالیب دیے ہیں، وہ 70-80 برس کی تاریخ شعر میں کسی نے نہیں دیے، مطلب کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب بہت بڑا وصف ہے، کیونکہ میری داڑھی اور ٹوپی ہے نا، تو میں ان کے وصف میں مزید شدت پیدا کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لیکن زبان اپنے منتہا پر لفظ اور ذہن کی مشترکہ معنی آفرینی کا عمل ہے۔ یہ بات یاد رہے، اس کو میں دوہرا دوں کہ معنی آفرینی کا وہ عمل جس میں لفظ اور ذہن ایک دوسرے سے اتحاد پیدا کر کے شریک ہوتے ہیں، معنی آفرینی کہتے ہی اسے ہیں۔ خسرو نے کہا کہ معنی آفرینی شعر کا آخری درجہ ہے اور میں اس درجے سے نیچے رہ گیا ہوں۔ یعنی خسرو کہہ رہا ہے، یہ شاعر اعظم کہہ رہا ہے۔ تو وہ معنی آفرینی کا شائبہ بھی جان ایلیا کے یہاں نہیں ہے، جو مثال کے طور پر ان کے ہم عصروں میں عزیز حامد مدنی میں تھا، کراچی کے ہم عصروں میں عزیز حامد مدنی میں تھا۔ تو اب جیسے ہم یہ اس بات کو ثبوت فراہم کرنا چاہیں کہ بھئی جان ایلیا اپنے شعر کی عبارت تو بہت پختہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس عبارت میں کوئی ایسا اسٹریس ورڈ نہیں ہوتا جو علامت کے درجے پہ پہنچ جائے، جو معنی کا گھر بن جائے، یا جس کی تحلیل اور تجزیہ بہت ضروری ہو جائے۔ جیسے اقبال کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں ہر شعر میں یا ہر اچھے شعر میں ان کے کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو علامت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس لفظ کی وجہ سے شعر میں معنوی اٹھان اور تکمیل پیدا ہوتی ہے۔
مطلب وہ شعر گویا، وہ لفظ گویا اس شعر میں موجود یا موجود ہو سکنے والے تمام معانی کا کنٹینر ہوتا ہے، اور وہ لفظ شعر کی بقیہ عبارت کے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جان ایلیا کے یہاں یہ نہیں ہے۔ تو دوسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے جان ایلیا کی جو 5 کتابیں چھپی ہیں وہ غور سے دیکھی ہیں، ان کے یہاں کوئی بڑا شعر نہیں ہے۔ مطلب اس کو چاہے تو چیلنج سمجھ لیں، چھوٹے ہیں وہ اس کو چیلنج سمجھ لیں، بڑے جو ہیں وہ اس پہ شفقت کی نگاہ ڈالیں۔ کہ جان ایلیا کے یہاں کوئی بڑا شعر نہیں ہے، کوئی ایک بھی بڑا شعر واضح ہے نا کہ وہ شعر جو ورلڈ آف ڈسکورس ہو، یونیورس آف ڈسکورس ہو، جیسے بہت ہر قدم دوری یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بے آماں مجھ سے، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ اور جان ایلیا کے ہم ہنس رہے ہیں کہ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے اشعار ہیں۔ بڑا شعر شاعری کے مجموعے میں اس جز کی طرح ہوتا ہے جو کل سے زیادہ مکمل ہوتا ہے، یعنی پورا کل اس سے کم مرتبہ ہوتا ہے۔ تو جان ایلیا کے یہاں مشہور شعر بہت ہیں، ان کے شعروں میں ٹیکنیک کی سہولت اور روانی اور ایک خوشگوار پیچیدگی اور ایک پن جو انگریزی کا ہوتا ہے نا، پن ہونے کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اسے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شعر تو یاد بہت لوگوں کو ہیں کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں، یا اس طرح کے بہت سے شعر جو کھلواڑ کی طرح ہیں، جو فقدان معانی کو چھپانے کی بڑی شاطرانہ کوششیں ہیں۔ اس طرح تو مل جائے گا، لیکن یہ جو بڑا شعر ہوتا ہے، بڑا شعر، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری۔ اب اس میں ہر لفظ ایسا ہے کہ معنی کے بارے میں تمام تصورات کو ایک ایک لفظ میں آپ کھپا سکتے ہیں۔ ان شعروں میں جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا تصور معنی اس شعر میں برتے گئے لفظوں میں بھر بھی جائے تو اس لفظ کا اپنا ذاتی خلا برقرار رہے۔ بڑا شاعر لفظ کو اس طرح استعمال کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جان ایلیا نے نئے الفاظ، نئی تراکیب، عربیت رکھنے والی بھی، فارسیت رکھنے والی بھی اور اردویت رکھنے والی بھی بہت ساری دی ہیں، لیکن ایسا لفظ نہیں دیا جو میرے شعور کی کفالت کر سکے، جو میرے پیشن کی پرداخت کا ذمہ لے سکے۔ یعنی انہوں نے کوئی علامت کریٹ نہیں کی۔ زبان کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، ایک لفظ سادہ معنی میں، پھر وہ لفظ ترقی کر کے استعارہ بنتا ہے، یعنی اپنی صوری فارم میں اپنی توسیع کرتا ہے، پھر وہ استعارہ عروج پکڑ کے علامت بنتا ہے، وہ اپنی معنویت کو غیر محدود بناتا ہے۔ لفظ اپنی صورت کو مکمل کرتا ہے استعارہ بن کر، لفظ اپنی معنویت کو کامل بناتا ہے علامت بن کے، اور علامت بننے کے بعد لفظ پورے بیان پر حاکم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ایک شعر میں ایک علامت آتی ہے
تو اس شعر کا پورا نظام معنی گویا اس علامت کی تحویل میں چلا جاتا ہے، اس علامت کی محتاجی میں چلا جاتا ہے، نظام معنی بھی اور احساساتی اور جذباتی در و بست بھی۔ تو اس طرح کا کوئی ایک لفظ جان ایلیا کیا نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ دیکھو انہوں نے لفظ کو اس کی آخری اٹھان کے ساتھ علامت بنا دیا، جیسے اقبال کے یہاں شاہین ہے، گل لالا ہے۔ اقبال تو علامتوں کے گھر ہیں، رومی کی نئے ہے، تو غالب کے یہاں برق ہے، غالب کے یہاں آئینہ، مطلب ہر شاعر کے یہاں ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن جان ایلیا کیا نہیں ہے۔ تو جان ایلیا کی زباندانی ورٹیکل نہیں ہے، ہاریزنٹل ہے۔ جان ایلیا کی زباندانی لفظ اور معنی کے رشتوں میں پیچیدگی اور وسعت پیدا کرنے کا ٹول نہیں ہے، بلکہ زبان اور لفظ اور شے کے درمیان تعلق کے چونکا دینے والے نتائج ہیں۔ یہ وہ بھی بہت بڑی بات ہے، مطلب چھوٹی بات نہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جان ایلیا کا اچھا شاعر ہونے کے باوجود بڑا شاعر نہ بن سکنے کا سبب کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کراچی کے اس زمانے کے شعراء میں ایک شاعر ہیں جن میں بڑائی کے فعال عناصر نظر آتے ہیں، وہ عناصر آپس میں مربوط ہو کر ایک پل نہ بن سکے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ عناصر نظر آتے ہیں اور وہ ہیں عزیز حامد مدنی۔ ان کے یہاں شاعرانہ عظمت کے عناصر نظر آتے ہیں جو کسی وجہ سے اس طرح مربوط نہ ہو سکے کہ ان سے بڑائی کا مجسمہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب میں نے یہ کچھ شعروں کے حوالے نکالے ہیں کہ جس میں یہ جو بات ابھی تک ہوئی ہے اس کے شواہد اور ثبوت بھی آ جائیں گے، اور زیادہ پیش نظر یہ ہے کہ ان کا معنی گری کا نظام اور احساسات کی تشکیل نو اس کے وہ چیمپئن، مطلب جان ایلیا کو اگر مجھ سے کوئی کہے میں کہوں گا احساسات کی تشکیل نو کرنے والا شاعر۔ یہ بہت بڑا لقب ہے اگر دیا جائے تو۔ احساسات کی جہت سے بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیسی کیسی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ گہرائی ان میں نہیں ہے، کیونکہ انکار اخلاص کے ساتھ ہو تو گہرائی ہوتا ہے، نفرت اور تمسخر کے ساتھ ہو تو اتھلا ہوتا ہے، شدید زیادہ ہوتا ہے لیکن اتھلا ہوتا ہے۔ تو اب ان میں جیسے ان کا نظام معنی ہم دیکھیں، اور نظام معنی کیا، ان کا نظام معنی تو ہے ہی نہیں، یعنی بڑا معنوی در و بست رکھنے والے موضوعات پہ یہ کس طرح کلام کرتے ہیں، یعنی کہ بڑے معانی کے حامل حقائق کو یہ کس پہلو سے اپنا ہدف بناتے ہیں اور ان کی معنویت سے کنی کترا کر انہیں من پسند انداز سے محسوس کرنے کے لیے کیسی خلاقی اور چابک دستی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شاید وہ اصل میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھ رہے تھے۔ نہیں، میں اس کو 110% قبول کرتا ہوں، کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ہاتھ ہلکا رکھ رہے تو وہ جو ہے اب جیسے دیکھیں نا کچھ چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ایک معراج معنویت پر پہنچے بغیر کلام کرنے کا حق نہیں ہوتا، جیسے مسلمات میں سے۔ تو اس طرح کے بڑے معانی رکھنے والے تھیمز پر، جو بلٹ ان بڑے معانی رکھنے والے تھیمز ہیں، وہ جان ایلیا ان کو کس طرح برتتے ہیں
ایک شوق انکار کے ساتھ. شوق انکار ان کا مستقل وصف ہے جس سے ان کے خیالات کی پرداخت بھی ہوتی ہے اور احساسات کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. اس طرح کی شخصیت نایاب ہے کہ اس کا شوق انکار اس کی شخصیت کے تمام گوشوں کی مکمل کفالت کر کے دکھائے. اس طرح کی شخصیت نایاب ہے تو یہ بڑی بات ہے. اب جیسے میں 2 کتابوں سے مثالیں دوں گا کیونکہ 2 کتابیں اس لیے مستند ہیں جان ایلیا کے مجموعے کہ وہ جان ایلیا نے خود ترتیب دیے تھے. ایک شاید اور دوسرا یعنی. باقی تو لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اکٹھے کر دیے تو یہ زیادہ اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو جیسے سب سے بڑا کیریکٹر فار میننگ ہے خدا. چاہے انکار کرنے کے لیے دیکھو تو بھی وہ جنریٹر آف میننگ ہے, چاہے اقرار کرنے کے لیے سوچو تب بھی وہ ماخذ معانی ہے. سب سے زیادہ مکمل معنی خدا ہے, منکر کے لیے بھی اور اقرار کرنے والے کے لیے. وہ منکر چھوٹا رہ جائے گا جو خدا کی کے اس معنوی مرتبے سے لا تعلق رہے گا, اور وہ ماننے والا گھٹیا رہ جائے گا جو خدا کی اس خاصیت کو چاہے وہ تصور کی حیثیت سے ہے وہ قبول نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو خدا نہ ہونے کی حالت میں بھی ہونے کے پورے نظام سے زیادہ بامانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمام معنی کی تشکیل اس سے ہوتی ہے, اور اگر خدا تصور ہے تو انسان کے مجموعی شعور نے اتنا بڑا تصور کبھی پیدا نہیں کیا. اور خدا اگر کوئی حقیقت ہے تو حقائق کے پورے اسٹرکچر میں جو معلوم اور غیر معلوم اسٹرکچرز میں اتنی بڑی حقیقت کوئی نہیں. تو اس پہ منکر اور مومن دونوں متفق ہیں کہ ناموجود خدا تمام موجودات سے زیادہ بامانی ہے. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ معدومات سے بھی زیادہ مانی ہے. معدوم میں لفظ نہیں پیدا ہو سکتا. خدا کے انکار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے عدم بامانی ہو جاتا ہے. نہیں, منکر بھی اس بات پہ مجبور ہے کہ انکار وجود باری تعالی کو وہ عدم کے بامانی بنانے کا واحد سبب بنائے. تو یہ دیکھ جیسے خدا ہے, خدا تصور خدا. تو اس میں شاید سے میں کچھ لوگ دیکھ رہا ہوں, اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نہ ہونے کے معنوی زلزلے کو جو ہے وہ جیسے بہت عام محسوسات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طغیانی تک محدود کر دیا. وہ یعنی مجھے جس طرح کا جوش, غضب اور جیسی احساس کی تندی کسی جیسے چنگیز خان کے انکار کے لیے درکار ہے, ہٹلر کے انکار کے لیے درکار ہے, اسی جذباتی تندی پر اکتفا کیا گیا ہے یہاں خدا کا انکار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے خدا کو مسریٹ کیا, اسے نہ ماننے کے لیے بھی مسریٹ کیا. تو یہ دیکھیے یہ 123 شاید وہ ہے نا, شاید یہ ہے وہ تو گویا ہے. ہاں وہ یہ شعر میں نے ابھی پڑھا, یہی ہے. یہ وہ جو ابھی 2 شعر سنائے تھے جو جان ایلیا کے مشہور ترین, ہمارے خیال میں بدنام ترین شعر ہیں, وہ حاصل کن ہے یہ جہاں میں خراب, یہی ممکن ہے اتنی اجلت, طنز کا اعلیٰ نمونہ ہے. جان ایلیا
طنز نگاری میں اکبر کے ہم پلہ مجھے اس میں شبہ نہیں. وہ طنز میں جیسی بلاغت پیدا کرتے ہیں وہ ان کے سوا آپ کو نہیں ملے گی. وہ حج، طنز اور تعلی اس کے امام حاضر واہ. تو اس کا ایک مرکب بناتے ہیں. طنز، حج اور تعلی. طنز ان کا ڈارک سیٹائر ہوتا ہے، وہ ریفریشنگ سیٹائر نہیں ہوتا، اور اس طنز کا مقصود اپنی تعلی ہوتا ہے، اور طنز کے شکار کی تحقیر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو یہ تینوں چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے آپ کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب. بڑا خوبصورت ہے، مطلب شاعرانہ صنائی کے معیار پہ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے اس کو آپ سہل ممتنع کہہ سکتے ہیں. یہ سہل ممتنع ہے. سہل ممتنع کی جو بھی تعریفیں لکھی گئی ہیں یہ شعر اس پر پورا اترتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں اور کہنے بیٹھوں تو نہ کہہ سکوں، تو یہ سہل ممتنع. تو یعنی جہاں پانے کا اعتبار پانے کی صلاحیت سے زیادہ ہو جائے وہ سہل ممتنع. تو حاصل کن ہے یہ جہان خراب. یہ اب اس میں ضروری تھا، جیسے مثال طور پہ ڈیوڈ ہیوم ہے. ڈیوڈ ہیوم خدا کا انکار کرنے والوں میں سب سے طاقتور آدمی ہے، جس نے کبھی واضح طور پہ انکار نہیں کیا، لیکن اس نے انکار کا جو ماحول پیدا کیا ہے وہ تمام انکار کے لیے نرسری ہے آج بھی. تو وہ خدا کو ماننے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا منتہائی تصور خدا کو ماننے والے بہترین ذہن سے بھی زیادہ جانتا تھا. وہ خدا کو ماننے والے ڈسکورس کو خدا کے مومنوں سے بہت زیادہ سمجھتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں فرض کیا کہ یہاں تخلیق کائنات کا انکار فرض کیا کہ تخلیق اللہ خالق نہیں ہے، کائنات مخلوق نہیں ہے، اور اللہ اگر ہوتا اپنی معروف صفات کے ساتھ تو یہ اس دنیا میں شر نہ ہوتا، نقص نہ ہوتا، مصیبتیں نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ دنیا جو ہے یہ مصیبتوں کا گھر زیادہ ہے، راحتوں کی جگہ کم ہے. تو گویا اس میں کوئی اندرونی نقص اور بگاڑ اور انتشار ہے نا. تو یہ دنیا اپنے مادہ خلقت میں ناقص ہی نہیں ہے، معیوب ہے، بلکہ قابل نفرت ہے، بلکہ لائق خوف ہے. تو اس جسے تم خدا کہتے ہو اس نے اگر اسے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زیادہ غور نہیں کیا، زیادہ جلد بازی میں بنا دیا. تو جلدی میں اسی طرح کی کائنات بن سکتی تھی. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پوٹینشیلز کو ایکچوالائز نہیں کیا، اس نے اپنی شان خلاقی کو صرف نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ سطح انکار باری تعالیٰ کے لیے بہت عامیانہ اور سوقیانہ ہے. تو مطلب تم ایسی خرابی ہی تخلیق کر کے دکھا دو، اس جہان خراب کو ہی بنانے کا ڈول ڈالو ذرا. ٹھیک ہے، تم شر کو پیدا کر کے دکھا دو. تو اب اس میں وہ فلسفیانہ مباحث ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ تخلیق خیر ایک کمال ہے، تخلیق شر اسی طرح کا دوسرا کمال ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو پڑھے گا، جو فرض کیا کہ کن کو جانتا ہو، کلمہ کن کو جانتا ہو، کلمہ کن کا معروف علم رکھتا ہو، اور کن کے اندر جو معنی کا نقطۂ اولین دھرا ہوا ہے
اس نقطے کی تفصیل کو، اس نقطے کو چاک کر کے اس کی کچھ تفصیلات برآمد کر سکتا ہو. وہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمہ کن کو اجلت کا مظہر سمجھے گا. یعنی کلمہ کن کو، کن کی حرفی قلت کو وہ زمانی اجلت کا مترادف جانے گا. اور ویسے فنکاری ہے کہ کن بہت جلدی ادا ہو جاتا ہے نا، مطلب کن سے زیادہ جلدی ادا ہو سکنے والا کوئی کلمہ ہی نہیں ہے. وہ ایک سبب ہے نا. اب جب تک کن تو اتنی جلدی سے کہے ہوئے کلمے سے یہ نہ ناپی جا سکنے والی کائنات وجود میں آ گئی، تو اپنی زود اساسی کی بنیاد پر یہ غیر متناہی تفصیلات اس توازن سے محروم ہے جو اس کی اخلاقی جسٹیفیکیشن کر سکے، اس کا جمالیاتی جواز فراہم کر سکتے، یا اس کا عقلی استناد فراہم کر سکے. تو اب باتیں تو یہ نکل آئیں گی، لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ یہ کہنے والا کن، کلمہ کن کے ابتدائی ترین مفاہیم سے نابلد محض ہے. یہ اجلت کا لفظ بتا دیتا ہے. اجلت میں کلمہ کن کی میٹافزیکیلٹی کو ایک ولگر انداز میں فزیکلائز کر لیا گیا ہے. تو اب یہ کیا ہوا کہ آپ نے کن کے انکار کے معنوی سامان سے خالی ہونے کی حالت میں اسے محض اپنے شوق انکار کے وفور میں نشانۂ تحقیق بنا دیا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چنگیز خان کے بارے میں یہ تصور رکھ کے اس پہ حملہ آور ہو جاؤں کہ اس کے دونوں بازو شل ہیں یا اسے تلوار چلانی نہیں آتی. تو اب یہ اگر میں چنگیز خان کے سامنے کروں گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ مطلب وہ اس شعر کے نتیجے میں جان ایلیا کا ہوا ہے. کیا آپ اگلے شعر کی طرف جا رہے ہیں؟ اب اگلے جان کے مانتا ہوں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جو کن کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوا. جو ایک معنی کا آپ نے بات کی نا، معنی کے حوالے دیے بہت سارے. جان صاحب محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو نہیں جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے تو صرف کن تک جانتے تھے. وہ بھی کن کے وہ معنی جو جس کی برانچز ہیں اس سے بھی واقف نہیں تھے وہ، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. انہوں نے قرآن کریم کے اس حصے کی طرف نہیں پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان. اب یہ کل یوم ہوا فی شان اگر جان صاحب کی سمجھ میں آ جاتا ہے یا قرآن کریم کو اتنا پڑھ لیتے وہ اتنا چھوٹا شعر نہیں لکھتے. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ترجمان تھے خدا کے جان ایلیا، اور وہ جب بندے یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح کی کائنات بنا دی کہ اس میں اتنے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو جان ایلیا نے خدا کا ترجمان ہو کے خدا کے یہ الفاظ ہیں کہ بھائی تم ہی ضد کر رہے تھے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی ممکن ہے کہ اجلت میں اگلی بار موقع ملے گا تو ذرا بہتر قسم کی بنا. نہیں، میں جو یہ بات سنا کہ مبشر زیدی نے جب کلاس 3 میں تھے تو ایک بات کہی، لیکن جب انہوں نے ماسٹرز کر لیا تو ایک بات کہہ رہے ہیں. لیکن میں تیسری کلاس میں جب آپ تھے تو اسی بات کو لے کر کوٹ کر رہا ہوں، مبشر زیدی نے یہ بات کہی تھی. تو اگر وہ پہنچتے نا آگے، جیسے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو ان کی سمجھ میں آتی یہ بات. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ چائنیز میں ہم بیٹھے بھی یہ بات کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہے جس پر میں کہا تھا کہ یہ شعر یہ کیا شعر ہے، کیسے یہ شعر ہے، تو اس پر کچھ لوگ اور بھی تھے اور آپ بھی تھے اس میں. جی آپ نے کہا تھا کہ بڑا شعر ہے. دیکھیں سامنے اسرائیل کی فوج ہے اور وہ اپنے طیارے لے کے اور ٹینک لے کے آئی ہوئی ہے، اور میرے پاس میں فلسطینی میرے پاس پتھر ہے، تو کیا میں پتھر بھی نہ اچھالوں کہ میں نہیں لڑ سکتا؟ تو جان ایلیا کے پاس پتھر تھا، انہوں نے پتھر مار دیا. اب ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ الہام کے برابر میں آیت کو اتار دیں گے تو شعر انہوں نے لطف لینے کے لیے کہا تو ٹھیک. لیکن ذوق معنی رکھنے والی طبیعت کو مقدر کر دینے کا بھی یہ بڑا سبب ہے. تو یہ جان ایلیا کے اس طرح کے اشعار میں معنی
معنی سے مانوس طبیعت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، اور صورت سے تربیت پانے والی طبیعت کو تسکین اور فرحت حاصل ہوتی ہے. یہ ہے اس کے شعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تو یا تکنیک میں اور شاعرانہ جو باتیں ہوتی ہیں کسی شعر کو اچھا بنانے والی، وہ اس میں موجود ہیں. شعر کے شعر ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کیونکہ جان ایلیا بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ان کے شعر کو عارفانہ معیار سے نیچے نہ اتارا جائے، ان کے شعر کو جیسے اخذ معنی کے لیے ماخذ بنایا جائے، تو ہم انہی کے کلیم کیے ہوئے معیار کو اس پر منطبق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس پہلو سے وہ یہاں ناکام ہے. لیکن یہ ناکامی بہرحال فکری ہے، شاعرانہ نہیں. بالکل. اس شعر کو تو کوئی میں نے سیریسلی لیا ہی نہیں، مطلب اچھا لگا بس سن لیا، وہ شاعرانہ ہے. نہیں آپ جتنی ادب کی سمجھ آپ کو اتنی طرح نہیں ہو سکتے. دیکھیے اچھا بات ٹھیک تھی. وہ شکیل بھائی یہ اب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بیچ میں دخل کر مطلب مجمل دخل اندازی کر لیں، مفصل نہیں. نہیں شعر ہے، اصل میں شعر کا پہلی شرط یہ کہ اسے شعر ہونا چاہیے. پر شعر ہے اور لطف شعر ہے، مزے کا شعر ہے. اس لحاظ سے بھی کامیاب ہے کہ یہ کسی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا کرنے میں بھی کامیابی رکھنے والا شعر ہے. یہ بھی شاعرانہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات. تو اسی طرح اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا تصور خدا اپنی معنویت میں کتنا ناپختہ ہے اور اپنی کیفیت میں کتنا شدید ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک پہلو تو ہم مان رہے ہیں نا. تو اسی کا دوسرا نمونہ یہ قطعہ بند ہے نا. تو اس قطعے کا آخری شعر ہے کہ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. تو اس میں اگر خدا کا انکار بھی مطلوب ہے تو یہ خدا کے مرتبے کی رعایت کیے بغیر ہے. یعنی جو خدا کا انکار کرنے والا بھی خدا کے حقیقی یا مفروضہ مرتبے کی رعایت ضرور کرے گا، جیسے نیٹشے نے کی، جیسے تمام بڑے لوگوں نے، انہوں نے خدا کے مفروضہ یا حقیقی ہونے کسی جہت سے بھی کلام کیا تو اس کے مرتبے کا، اس کی ایفیکٹیویٹی کا، اس کی کلیت کا یا اس کی کسر شان نہیں کی. اس کی شان پوری بیان کر کے اسے رد کر دیا اسی شکوہ کے انکار کے ساتھ. تو ان کے انکار میں شکوہ نہیں ہے. ان کے انکار میں اب یہاں اجازت دیں میں کہوں کہ ان کے انکار میں چالاکی اور ایک طرح کی ملمہ سازی اور ایک طرح کی احساساتی جو ہے وہ پیچیدگی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ انکار میرے شعور میں جگہ بنا سکے یا میرے شعور کے پہلے سے موجود قصد انکار میں تقویت کا سبب بن سکے، ایسا انکار انیلیا کا نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے شاید میں ہی ہے، اب یہ ایک دوسری میں کیونکہ خدا تو ان کا بہت محبوب موضوع ہے، اس پہ تو کئی دسیوں شعر نکل آئیں گے. اس میں شیڈز بدل کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے تصور خدا کے مختلف شیڈز ہیں تو وہ کیسے ہیں. اب دیکھیں یہاں انہوں نے خدا کے کہیں یہ دماغ بن کے خدا کے نہ ہونے کو تربیہ بناتے ہیں اور کہیں یہ اپنے احساسات کی گہرائیوں میں اتر کے خدا کے نہ ہونے کو المیہ بناتے ہیں. یہ جان ایلیا کی ایک خصوصیت ہے کہ خدا کا نہ ہونا کہیں ان کے لیے تربیہ اور رزمیہ ہے اور کہیں ان کے لیے المیہ ہے. تو جہاں وہ اپنے غیر
موجود ذہن پر بھروسہ کر کے انکار کرتے ہیں وہاں تربیہ ہے، اور جہاں وہ اپنے موجود احساسات میں خدا کے نہ ہونے کو ریئلائز کرتے ہیں وہاں وہ المیہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اب یہ المیہ دیکھیں، خدا کا نہ ہونا بہت بڑا المیہ ہے، وہ ہے بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ کیا کرنا؟ تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ علمیاتی رنگ میں انکار ہے، اور اس میں کیونکہ علمیے کا تعلق احساسات سے زیادہ ہے تو جہاں احساسات پہ انکار وغیرہ یا تعلق کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے وہاں جان ایلیا کمالات پر کمالات دکھاتے ہیں، تو وہ یہ ہے۔ اس سے تو اور ایک خدا مانگو، وہ بھی تو شعر ہے۔ کیا؟ اس سے تو اور ایک خدا مانگو، ہاں، کیا تھا وہ شعر؟ ہاں، یاد نہیں آ رہا اس سے تو اور ایک خدا مانگو۔ مجھے۔ اب یہ ان کے تصور خدا، یعنی وہ تصور خدا جس کی تردید اور انکار ان کے جیسے وجود اور ان کے شعور کا مرکزی مسئلہ ہے، تو اس میں غالباً یہ مکمل ترین شعر ہے کہ ہم نے خدا کا رد لکھا نفی بنفی لا بلا، ہم نے خدا کا رد لکھا نفی بنفی لا بلا، ہم ہی خدا گزیدگاں تم پر گراں گزر گئے۔ تو اس میں دوسرا مصرع تو تنازی ہے اور دوسرا مصرع ان کی قدرت کلام، ان کی قوت طنز اور ان کی ایک ماہرانہ تعلی میں صرف ہوا ہے۔ لیکن یہ جو مصرع ہے نا کہ ہم نے خدا کا رد لکھا نفی بنفی لا بلا، اس میں بڑی تکنیکی تہداری ہے، اس میں زباں دانی کا ایک نادر مظاہرہ ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کا رد لکھا نفی بنفی، یعنی نفی در نفی، خدا کی ایک نفی کر کے اس کے ناکافی ہونے کا ازالہ کر کے اس نفی کو مسمار کر کے نفی کے نئے اسٹرکچر بنائے۔ یہ بڑا کمال ہے، نفی بنفی کا جواب نہیں ہے، اور اسی طرح لا بلا کا جواب نہیں کہ خدا کے انکار کے عمل کو، خدا کے انکار کے عزم کو ہم نے کسی بھی مرحلے پر ضعیف اور ناقص نہیں رہنے دیا، یعنی ہم اپنے شعور میں نفی مسلسل میں رہے اور ہم اپنے وجود میں لا بلا تسلسل کے ساتھ دم آخر تک مصروف اور مشغول رہے۔ تو نفی کہتے ہیں اللہ کو شعور سے نکال دینا، لا کہتے ہیں اللہ کو وجود سے خارج کر دینا۔ تو یہ ایک طرح کی کلیت انہوں نے اپنی زباں دانی سے پیدا کی ہے، اپنی فلسفہ دانی سے نہیں۔ یہ زباں دانی کا کی بڑا اچھا نمونہ ہے۔ اچھا، یہ زباں دانی اور فلسفہ دانی کی آپ نے بات کی، ابھی پچھلا شعر جو آپ نے پڑھا تھا تو اے خدا جو کہیں نہیں موجود، تو کیا خدا کے لیے موجود کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی موجود تو اس کے لیے وجود ضروری ہوتا ہے، تو اس میں کیا نکتہ ہے؟ ہاں، موجود کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے نا، جیسے وجود باری تعالی۔ نہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں، صرف یہ کہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہاں موجود ہونے کی کیفیت اور ماہیت مختلف ہے۔ موجود ہونے کی عام حالت یہ ہے کہ وجود مقدم ہے، لیکن اللہ کے موجود ہونے میں اس کی موجودگی مقدم ہے، وجود بطور امر بعد میں ہے، یعنی وجود اللہ پر وارد نہیں ہوا، اللہ کی موجودیت سے ڈرائیو ہوا ہے۔ یہ
لا موجودہ عند اللہ. جی ہاں، تو اس کو جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. منکرانی خدائے بخشندہ یہ تھا پورا شعر. منکران خدائے بخشندہ اس سے تو اور خدا مانگو. ہاں، منکرانے خدائے یہ بہت زبردست. منکرانے خدائے بخشندہ اس سے تو اور ایک خدا مانگو، کیونکہ خدا کے نہ ہونے کا قائل ہو کر بھی خدا کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے صحیح روح انکار. بالکل صحیح. لیکن یہ کیا کہ کیونکہ ان کی وہ جو ایک معنوی رفعتیں ہیں اس سے انہیں طبعی مناسبت نہیں ہے، تو اس کو بھی عوامی سا بنا دیا. ورنہ آدمی خدا کے انکار میں بھی اس کو لاشریک رکھتا ہے، اس میں کسی کو بیچ میں نہیں آنے دیتا، اس کو تھیٹریکل نہیں بناتا. اس میں انہوں نے اس کو تھیٹریکل بنا دیا ہے. کیا ہے؟ منکرانے خدائے بخشندہ اس سے کوئی اور ایک خدا مانگو. تو اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خطابت کی جا رہی ہے، ایک مطلب اس کی سطح کو گرایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ اپنی جو اصل معنی میں یہ قیمتی شعر ہے کہ خدا کا نہ ہونا خدا کے ہونے کی طلب کو مجبور نہیں کرتا. خدا کے ہونے کی طلب کو مجبور نہیں. کہ جس خدا کی سب کو ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے. اب یہ جملہ اس سیاق میں درست ہے کہ خدا ثابت نہیں ہے، ضروری بہت ہے. تو اب یہ جیسے ایک شعر اور بہت مزے کا ہے، اس میں طنز ہے، اس میں ایک پھکڑ پن ہے، اور مطلب جان ایلیا پھکڑ بازی میں بھی جواب نہیں کرتے. تو ان کی ایک پیچھے موجود ایک نفرت ہوتی ہے جو بڑے حقائق کے تمسخر پر ختم ہوتی ہے. وہ انکار میں فیل ہو جاتی ہے، تمسخر میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے یہ ہے، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. شعر بڑا خوبصورت، بہت چست، اور جتنا طنز یہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ پورا طنز ظاہر کرنے پر قادر سب کچھ ہے. اور ایک اگر آدمی مطلب تھوڑا سا کمزور لمحے میں ہو تو بہت پرلطف اور بہت نشاتیہ شعر ہے. تو طنز جس پر کیا جائے اس کے لیے یہ نشات بن جائے، یہ بڑی فنکاری ہے. تو یہ طنز کے مخاطب کو بھی یہ جھومنے پہ مجبور کر رہے ہیں اس شعر میں. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں. اسی طرح کا ایک شعر ہے ان کا، اپنا رشتہ زمین سے ہی رکھو، کچھ نہیں آسمان میں رکھا. ہاں، یہ تھوڑا سا لاؤڈ زیادہ ہو گیا اور اس میں فنکاری نہیں ہے. اس میں جیسے ایک سرمن دے رہے، لیکن اس میں فنکاری بہت ہے. جس کا انکار کر رہے ہیں اس کا نام نہیں لے رہے. تو خیر کیونکہ یہ حوالے میرے پاس زیادہ ہیں تو وہ سب تو ظاہر نہیں کر سکتے. تو ایک ان کا جو ہے ایک تھیم اور دیکھ لیتے ہیں، وہ بہت ہے. جان ایلیا کے یہاں تکرار لفظی، تکرار معنوی اور تکرار احساسات بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. بعض مرتبہ تھوڑا سا پرلطف ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ اکتاہٹ ہوتی ہے. ان کے یہاں احساساتی یکسانی اور معنوی سپاٹ پن بہت زیادہ ہے. کرافٹنگ میں بھی تکرار ہے، کیفیات میں بھی بہت تکرار ہے، اور خیالات میں بھی. تو اب ان کا ایک بہت ہی اچھا، ہاں ایک چیز میں یہاں عرض کر دوں کہ جیسے اقبال نے مرزا غالب پر ایک نظم لکھی
مرزا غالب کی شان میں. اس میں پوری پوئٹکس بتا دی کہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا دہر میں بارہ کے سب نے پہچان لیا تیری شاعری کو دیکھ کر کہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. اب دیکھیے پوری تھیری شعر کی بیان کر رہے ہیں 2 مصروں میں. اور یہ مطلب ہمیں اس بات پہ تحسین پیش کرنی چاہیے انہیں کہ پوئٹری کی تھیریز جتنی اقبال کے یہاں ملتی ہیں اتنی کہیں اور نہیں، کہیں بھی نہیں. تو وہ لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. لطف گویائی وہی جو حسن اظہار ہم کہہ رہے تھے. لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. تخیل ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں. تو اب انہوں نے شاعری کے 3 اجزاء بتا دیے کہ حسن اظہار، فکر اور تخیل. تو اگر ہم اقبال کے بتائے ہوئے ان معیارات کو جان ایلیا میں کھوجنے کی کوشش کریں تو ہم یہ بات بہت اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ لطف گویائی ان کے یہاں اپنی ایک خاص محدودیت کے ساتھ انتہا پر ہے. لیکن فکر اور تخیل، فکر کا وہ التباس پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچنے والا ذہن نہیں، سوچنے والے اعصاب لے کر آئے ہیں. کیا بات ہے. ان کی سوچ کا عمل ذہنی نہیں ہے، اعصابی ہے. تو فکر کے وہ ادھورے ہیں اور تخیل ان کے یہاں بہت کم ہے. تخیل کہتے ہیں صورت کی میننگ فل ٹرانسفارمیشن کو، دیکھی ہوئی صورت کو میں اندیکھے کو مصور کر دینا. دیکھے ہوئے میں ایسا غفور پیدا ہو جائے کہ اندیکھے کے لیے دیکھنے کے تجربے سے گزرنے کا عمل شروع ہو جائے. یہ تخیل ہے. تو اب اس طرح کا تخیل ناپید ہے جان ایلیا کے یہاں. فکر بھی کمیاب ہے. تھوڑی پاپولر افکار ہیں، وہ پاپولر افکار جو فضا میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہیں. ان کے افکار ان کی فضا میں ہیں، ان کے ذہن میں نہیں ہیں. اس اعتبار سے فکر کا پہلو بھی ناقص ہے. تو تیسرا جو لطف گویائی میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں. اس بات کو ہم ایک اور طرح کہتے ہیں کہ شاعری میں 3 چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے. ایک یہ کہ اس کی آواز کیسی ہے، شعر کی آواز کیسی ہے. دوسرا یہ کہ شعر سے جو تصویر بنتی ہے وہ کیسی ہے، امیجری کیسی ہے، امیج میکنگ کا عمل کیسا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس میں معنوی تہداری ایک جمالیاتی شکوہ کے ساتھ کیسی ہے. یعنی اس میں معنی کی تشکیل کا جمالیاتی عمل ہوا ہے یا نہیں. معنی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا کہ معنی ایز سچ عقلی تشکیل کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن معنی میں کشش پیدا کرنے کا عمل، معنی کی تاثیر کو ذہنی سے بڑھا کر وجودی کر دینے کا عمل جو ہے وہ جمالیاتی ہے. یعنی معنی کی ایبسنس کو معنی کی ایبسنس کو کم کر دینے کا عمل جمالیاتی ہے. معنی کے اخفاء کو اظہار میں ڈھال دینے کا عمل جمالیاتی. غیاب کو قائم رکھتے ہوئے ایک جذبہ شہود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر دینے والی قوت، یہ جمالیاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں معنی کی جمالیاتی تشکیل.
یعنی معنی میں ہڈننس کو ختم کیے بغیر اسے مغلوب رکھنا اور اس کی پریزنس کو کلی بنائے بغیر ہڈننس پر غالب رکھنا، یہ معنی کی جمالیاتی تشکیل ہے۔ تو اس کی شاید ہوا بھی جان ایلیا کے تمام منطقۂ شعر میں نہیں چلی اس حسن اظہار کی۔ تو اب جان ایلیا کے یہاں آواز کا شعور بہت اچھا ہے، یعنی ان کی جو خاص طور پہ جو بڑی نظم ہے نا درخت زر، وہ خیر اس پہ کبھی موقع ملا تو صرف درخت زر پر ایک نشست کرنی چاہیے۔ وہ میری رائے میں اردو کی 10-15 بڑی نظموں میں شامل کرنے کے لائق ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جان ایلیا کا ساری تخلیقی قوت اگر ان کی کسی ایک چیز میں پوری طرح صرف ہو گئی ہے تو وہ ان کی یہ نظم ہے درخت زر، اور اتنی زیادہ منفرد نظم اردو میں کم ہے، مطلب انفرادیت سے چھلک رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جان ایلیا جیسے خود کو بے خود ہو کر ایکسپریس کر رہے ہیں۔ تو بہت بڑی نظم ہے وہ، بہت مطلب جان ایلیا نے صرف ایک بڑی چیز لکھی ہے اور وہ ہے درخت زر۔ تو خیر اس میں آوازوں کا نظام، پھر جان ایلیا کے یہاں آوازوں کی تشکیل کا لسانیاتی اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا، یہ آواز کی ایک فضا ہوتی ہے، یہ اردو فضا، یہ ہندی فضا، یہ فارسی فضا، یہ عربی فضا۔ جان ایلیا اس طرح کی تمام صوتیاتی فضائیں خلق کرنے میں بہت اچھی طرح کامیاب ہے۔ تو آواز ان کے یہاں بہت زبردست ہے، وہ کہ آواز میں اس طرح کی گہرائی جو پانی کی تہ میں چلنے والے فلو میں ہوتی ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہے، یعنی خاموشی سے مناسبت رکھنے والی آواز ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن آواز جو ابل پڑنے والی آوازیں ہیں یا کرافٹڈ آوازیں جو ہیں اس میں جان ایلیا اپنے معاصرین میں بہت ممتاز ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری قسم، دوسری جو سطح ہے کہ وہ تصویر کیسی بناتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ شاعر بڑا ہو اور وہ مصور چھوٹا ہو۔ کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جو بڑا مصور نہ ہو۔ جیسے عزرا پاؤ نے کہا ہے نا کہ ایک امیج کریٹ کر دینا دیوانوں کے دیوان لکھ دینے سے بہتر ہے۔ ایک امیج آپ کریٹ کر دیں۔ جیسے امیج میں آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ فردوسی نے ایک لشکر کا بیان لکھا ہے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا چیز جان ایلیا کے یہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایک لشکر کا بیان لکھا ہے اور کچھ نہیں بتایا کہ اس میں 2 لاکھ سپاہی ہیں، 10 لاکھ فوجی ہیں، کچھ نہیں، بس یہ دکھائے کہ ایک بڑا لشکر ہے جو صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا پیش قدمی کر رہا ہے، بڑا لشکر ہے۔ اب ایک شعر میں پورے لشکر اور اس کے ماحول اور اس کی ہیبت اور اس کی طاقت کو مجسم کر دیا، ایک شعر کہ ز سم ستوران کوہسار و دشت، ز سم ستوران کوہسار و دشت، زمین 6 شد و آسماں 8 گشت، کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین 7 تھی 6 رہ گئی، آسمان 7 تھے 8 ہو گئے۔ تو جیسے کھا کے اوس اور بھی یہ وہ تو کمپلیکس امیج ہے۔ اب سادہ امیج دیکھیے تو سادہ ہے بالکل پیورٹی کے ساتھ، اور جس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو تخیل سے کام نہیں دینا پڑ رہا، بس صرف یہ ظاہری آنکھوں کی بینائی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جسم میں ارے کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، ہاں موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔
ہاں انیس شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، کیا آنکھ نکل جائے جو پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں، اس کے لیے صرف یہ جو آنکھوں میں موجود بینائی ہے یہی کافی ہے. لیکن یہ کہ خوبصورتی کتنی، تو ایسی خوبصورتی جس پہ آنکھ پیدا ہو جائے یہ ایک امیج ہوتی ہے، لیکن ایک امیج ہوتی ہے کہ ایسا حسن جس پر دماغ اور دل دونوں متحد ہو کر فنا ہو جائیں، وہ حسن اصل حسن، وہ فردوسی کا ہے. تو یا جیسے وہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. تو یہ امیج میکنگ ہے. تو اس طرح کی امیجز جو شعر کے معنی سے بڑی ہوں، شعر کی آواز سے زیادہ کامل ہوں، وہ امیج ہوئی نا. کہ شعر کا مفہوم اتنا بڑا نہ ہو جتنا اس سے بننے والی تصویر ہو. تو یا کم از کم اتنا تو ہو کہ شعر کا مفہوم اور شعر کی آواز کی سطح کی تصویر بھی بنتی ہو. یعنی لفظ جیسی آواز پروڈیوس کر رہا ہے اسی درجے کی تصویر اور اسی سطح کا مطلب بھی پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ امیج میکنگ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو جان ایلیا کے یہاں ایسی امیجری نہیں ہے. فریش امیجز نایاب ہیں، جیسے انیس کا ترہ امتیاز ہے، بالکل فریش امیج. سب سے بڑے مصور. ہاں وہ جیسے ٹرنر تھا نا لینڈسکیپ بنانے کا امام، تو وہ انیس شاعروں کا ٹرنر تھا. تو یا جان کانسٹیبل تھا لینڈسکیپنگ میں ماسٹر تھا. تو لینڈسکیپنگ امیجری کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد منظر انٹرنلائز ہو کے خارجی منظر سے زیادہ خوبصورت ہو جائے، اصل امیج یہ ہوتی ہے. یہ انیس کے یہاں بھی نہیں. تو یہ جیسے میر کے یہاں ہے، غالب کے یہاں ہے، اقبال کے یہاں ہے. اقبال کا تو مطلب چشمہ آفتاب دشت میں قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. پورا جیسے ایسے لگتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی تصویر نہیں اور قلب کی نگاہوں کے لیے اس سے اچھوتا کوئی منظر نہیں ہے. یعنی جو آدمی ذہن، دل اور آنکھوں کو ایک ہی بینائی سے روشن کر دے وہ بڑا خلاق امیج میکر ہے. ٹھیک، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے یہاں غالب ہیں، اقبال ہیں، میر ہیں. دیکھ سیلاب اس بیاباں جائے غیرت ہے خاک دانے جہاں، تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے، دیکھ سیلاب اس بیاباں کا کیسا سر کو جھکائے جاتا ہے. کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، میر کی امیج میں وہ کمال ہے جو غالب اور اقبال کو نصیب نہیں ہوا، کہ میر کی امیج میں صورت پن کم سے کم ہوتا ہے اور پھر امیج ہوتی ہے. کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، ایک سناٹا گزر جا ہے، بات ہوتی ہے. تو خیر امیج کے ابتدائی معیارات بھی جان ایلیا کی شاعری میں پورے نہیں ہوتے. تو وہ اور تیسرا یہ کہ معنی، تو معنی میں یہ کہ ان کے یہاں احساسات میں جو چیزیں پیدا کر کے ان سے معنی آفرینی کے خلا کو بھرا گیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ان پر تنقید کی نظر سے یہ کہنے کو دل نہیں چاہتا کہ وہ معنی آفرین نہیں. تو یہ اب ایک چیز اور کر دوں بھائی، اگر یہ تو میں نے تو اتنی محنت کی رات کو یہ سب حوالے لکھے اور 4 کتابیں پوری پڑھی، نشان لگائے. یہ تو رائے گاہ نہیں گئی میں نے صاحب. کہاں رائے گاہ گئی؟ ابھی تو پہلی انٹری پڑھی ہے. یہ کوئی نشستیں روم بھی تو ہوگی. ہاں
دوسری نشت بھی تو نشت نہیں وہ کر لیں گے ہاں تو اچھا یہ اگر کر لیں کہ آج بھی گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ہو گئی ہے تو ایسا کر لیں کہ جب میں کراچی آیا کروں تو جان ایلیا پہ نشست رکھ لیا کروں تو ضروری جان صاحب سے کریں نہیں تاکہ یہ محنت تو یہ عبادت ہو جائے. میرے ذہن میں تھا عزیز حامد مدنی پہ بات کریں. نہیں وہ تو میں نے کی ہوئی ہے 5 نشست. اچھا نہیں وہ ہاں وہ نہیں اس پہ کرنے نہیں یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محنت اکارت نہ جائے یہ تو اگلی آمد پہ اگلی نشست برپا کرنے کی ذمہ داری نجم صاحب کی ہے. اب آج کی گفتگو کے دائرے میں رہتے ہوئے جو سوال جواب ہیں اور لیکن یہ کہ یا جان ایلیا بہت قابل توجہ اور ناقابل تائید شاعر ہے. ہے کہ شاعری کے اندر معنویت ہونی چاہیے. یہ پرنسپل ہے شاعری کے اندر یا ایک رائے؟ پرنسپل. اچھا اور یہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے کہ ہر شاعری کے اندر ایک معنویت ہونی چاہیے. بڑی شاعری اہم شاعری ویسے نہیں اب ویسے تو یہ بھی شعر ہے کہ منہ نعرے سے نکلے تو آرے گئے منہ آرے سے نکلے تو نعرے گئے. اب یہ شعر ہے اس کے شعر ہونے کا تختی پوری ہو جاتی ہے. وہ شعر معنی ایسے ہونے اصل میں جمال اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جمالیات کیا ہوتی ہے. جمالیاتی شعور کا کردار کیا ہوتا ہے. انسان کے مجموعی شعور کی تشکیل میں جمالیاتی شعور کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو جب ہم شاعری کو یہ کہیں گے کہ یہ جمالیاتی شعور کی سرگرمی ہے تو یہ کہتے ہی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم شاعری میں معنی کی جمالیاتی تشکیلات پر اصرار کریں. ٹھیک ہے نا. تو معنی کہتے ہی معنی بھائی تین جنریٹرز آف میننگ ہیں حسن خیر اور حق. تو حسن ماخذ معنی ہے یہ جمالیات کا دعویٰ ہے. تو جمالیات کے اس بنیادی ترین سبب وجود کو نظر انداز کر کے شاعری کا وجود میں آنا یہ ممکن نہیں ہے یا ممکن نہیں ہونا چاہیے. احساسات کی جو ڈائمنشن ہے جان ایلیا صاحب کی شاعری میں اس پر ان کو بہت کمال حاصل ہے. کیا ہم اس کو ماڈرن فارم آف پوئٹری کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خود ایک نئی ڈائمنشن نکالی اور اب اس ڈائمنشن کو پورا ایک بہت بڑا حلقہ فالو کر رہا ہے. کیا ایک نئے پرنسپل لیڈ آؤٹ کیے اس نئے پرنسپل اردو ادب کے اندر ایک نیا ایڈیشن ہوا جو شاید پچھلی جو ٹریڈیشنز تھیں اس سے ہٹ کے تھا. بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے. یہ آپ نے جن لفظوں میں سوال کیا ہے یہی جواب ہے کہ جان ایلیا ایک طرح سے پوسٹ ماڈرن شاعر ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم میں شعور کی ساخت بھی بدلی ہے اور وجود کے احوال بھی تبدیل ہوئے ہیں. تو انہوں نے شعور کے بدلے ہوئے اسٹرکچرز اور وجود کے تبدیل شدہ احوال کو اپنی بنیاد بنایا اپنا کانٹینٹ بنایا. تو اس اور کیا یہ کام شعوری طور پہ کیا؟ نہیں شعوری طور پہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن محسوس کیا ہے کیسا ہوتا ہے محسوس کیا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی بات کو جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کو ایک ڈیلیبریٹلی ایک عمل کیا اور اس کو ایک انہی کے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ ایک نیا طرز احساس اجاگر کیا قائم کیا اور اس کے امام ٹھہرے. نہیں یہ کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہے. یہ ان کی شخصیت اس میں زیادہ ہے. ان کی شخصیت اور شاعری ہر دم شعوری نہیں ہوتی.
یہ آپ نے بات شروع یہیں سے کی تھی تو میرے خیال تھا یہی بات کریں گے، چونکہ وہ ان کی شخصیت ایسی تھی، زندگی انہوں نے ایسی گزاری، چنانچہ شاعری بھی اس کے حساب سے ہوتی چلی گئی، تو یہ شعوری تو ظاہر نہیں۔ اچھا یہ فطری تھا، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ نئی پرنسپلائزیشن ہر چیز کی ہو سکتی ہے، پرانے اصول رد ہوتے ہیں، نئے اصول پیدا ہوتے ہیں، پرانا کانٹیکسٹ ٹوٹتا ہے، نئے سیاق و سباق پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ہے، لیکن ایک قانون ہوتا ہے جس کو تبدیلی میں بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، یعنی ذہن بدلتا ہے، تصور معنی نہیں بدلتا، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ بدلتی ہے، منظر نہیں بدلتا۔ تو میرے شعوری اور احساساتی اسٹرکچرز اور ان کے پرووکیٹرز تو بدل سکتے ہیں، لیکن محسوسات کا جو ایک پورا جہان اور اس کے آبجیکٹس اور کیریکٹرز جو ہیں وہ نہیں بدلتے۔ تو کسی بھی ماڈرنٹی کو اپنے جواز کے لیے، اپنے وجود کے قیام کے لیے بعض مسلم کلاسیکل اقدار کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ ماڈرنٹی مکمل انحراف کا نام نہیں ہے، یہ ایک ترمیم شدہ تسلسل کا نام ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تسلسل میں کہ وہ اجزاء جو زیادہ پرماننس رکھتے ہوں وہ زیادہ مضبوط معنویت اور احساساتی در و بست کے ساتھ جاری رکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کلاسیکلی جو پروون احساسات یا مسلم تصورات اگر مکمل طور پر نگیٹ ہو جائیں تو پھر اس کے رد میں وجود پانے والی جدیدیت کے پیدا ہونے کا عمل شروع بھی نہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ جو ہم ٹیکنیک کی بات نہیں کر رہے، ہم پرسپیکٹو کی بات نہیں کر رہے، ٹیکنیک اور پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، لیکن یہ کہ شعور اور معنی کی نسبت، طبیعت اور احساسات کے تعلق کی صورتیں یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو میرے ارادوں اور میری پسند ناپسند کے بدل جانے سے متاثر ہو جائے۔ تو انسانی شعور کے مستقل اجزاء کے دباؤ سے پیدا ہونے والے معیارات کو پورا کرنا یہ جدیدیت کے اپنے وجود کے لیے لازم ہے، واضح ہے نا؟ اچھا دوسرے اینگل سے ایک بات اور میں عرض کروں کہ ایک اور مکتبہ فکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے میکینکس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم شاعری وغیرہ پر جامد معیارات اور اصول و ضوابط اپلائی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کر رہے، کیونکہ جیسے درخت زرد کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ روایتی تکنیک کی حفاظت کرنے والے قوانین شعر سے پوری طرح منحرف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکل معیار پہ بھی اسے دیکھا جائے تو وہ بڑی نظم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تاریخ محض تبدیلی کے جواز کو اسٹیبلش کرنے والی قوت نہیں ہے، تاریخ ثبات کے قیام کی کسوٹی بھی ہے۔ تو جو ہمارے شعور اور وجود میں ثبات کے عناصر ہیں ان کے تسلسل کو اگر ملحوظ اور محفوظ نہ رکھا جائے تو تبدیلی کے عناصر لغو ہو جاتے ہیں یا ان کی سطح گر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو جہاں پر یہ خدا جو کرنے محمد کے حوالے سے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو اس میں فکری جو عنصر ہے وہ کم ہے، مطلب فکری حوالے سے آپ نے اس کو تھوڑا چھوٹا یہ بات ہے، اس میں پوری کوئی اثرات نہیں ہے، لیکن میرا سوال اتنا سا ہے کہ شاعری کا جو ایک سچ ہوتا ہے، ایک شاعری کا سچ ہے اور ایک فلسفے کا سچ ہے، تو
کیا ان دونوں کے اندر آپ کوئی ڈفرینس مانتے ہیں یا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ایک ہی ہونا چاہیے، یا آیا کہ اس کو ہم الگ طریقے سے یعنی ہم پوئٹک ٹروپ جو ہے اس کو الگ طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا اس کے اوپر بھی فلسفیانہ سچ کی کسوٹی کو اپلائی کرنا پڑے گا؟ یہ اس حوالے سے اب شاعری سچ شاعری کا موضوع نہیں ہے. شاعری سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کے اپوزٹس میں نہیں ہوتی. میرا سوال میں تھوڑا کلیریفائی نہیں، اچھا شاعری کے سچ سے مراد میری یہ ہے کہ جو اس کا جو پوئٹک سینس جو اس نے سسٹم آف تھاٹ اپنا اس شعر کے اندر یا کسی صنف شاعری کے اندر جو اس نے کریٹ کیا، ایک شاعر نے ایک فنکار ہے اس نے اپنا ایک جو ہے جہان اس نے بنایا ہے، اپنی ایک دنیا کریٹ کی ہے اور اس کے اندر اپنے سچ اور اپنے جھوٹ جو ہے اس نے لازم کیے ہیں اس کے اوپر. تو آیا جب ہم اس کو تنقیدی نظر سے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹلی لاجیکل سینس کے اندر آبجیکٹو ورلڈ کے اصول اس کے اوپر لاگو کرنا ضروری ہوں گے، یا جو ہے ہم اس کو تخیلاتی سطح کے اوپر یا جو اس کا جو پوئٹک سینس ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے؟ یہ نہیں، یہ بالکل اس پہ لاجک اپلائی نہیں کی جائے گی. لاجک اپلائی کرنا شاعرانہ فکر پر بدذوقی ہے اور بے عقلی بھی ہے. تو یہ ہم بار بار معنی کی جمالیاتی تشکیل اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو لیکن اگر کوئی یہ کہے یعنی فلسفیانہ فکر اور شاعرانہ فکر یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. شاعرانہ فکر آبجیکٹ کو انٹرنلائز کرتی ہے اور فلسفیانہ فکر سبجیکٹ کو ایکسٹرنلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شاعرانہ فکر ماننے نہ ماننے کا تقاضا نہیں کرتی، فلسفیانہ فکر ماننے اور نہ ماننے کا تقاضا کرتی. تو اگر آپ شاعرانہ فکر کی اسی تعریف پہ رہیں کہ یہ میرے تخیل کے تجربات ہیں، یہ میرے تخلیقی ایکسپیرینسز کے نتائج ہیں، تو میں اس کو ماننے اور نہ ماننے کی کیٹیگری میں نہیں رکھ رہا. تو اس پہ کوئی بھی لاجک اپلائی کرنا بے ذوقی ہے. لیکن اگر شاعر خود یہ دعویٰ کرے کہ میں اسے ماننے اور نہ ماننے کے پولز میں رکھے ہوئے ہوں، تو پھر اس پر لاجک بھی اپلائی ہوگی، اس پہ مذہب بھی اپلائی ہوگا، اس پہ اخلاق بھی اپلائی ہوں گے، اس پہ ہر وہ آرڈر اپلائی ہوگا جو سچ اور جھوٹ کے امتیاز کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ یہ صرف شاعر کے دعوے پر. لیکن عدالت میں جب یہ تک کہ اس کے شواہد نہ ملیں تو ہم جان ایلیا کو بری کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ انہوں نے غلط جرم کا اقبال کر دیا. نہیں، کچہری میں تو ہم ہیں جان جان صاحب کا انتقال کے بعد بھی وہی رویہ رہا. اس پہ ایک سوال جو ہے وہ ذرا جان بھائی سے متعلق بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی عہد میں جو شاعر کی قبولیت اور مقبولیت ہے کسی بھی شاعر کی، وہ اس زمانے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اور جان بھائی کے حوالے سے ذرا اس پہ بات. بہت کچھ بتاتی ہے کہ اب اس پہ بحث تو تفصیلی ہے، میں ویسے ٹکڑوں میں بات کر رہا ہوں. ایمان بے رس ہو جائے تو کفر کو کشش ہو جاتا ہے. ہاں کہنا ایک روبوٹک سرگرمی بن کے رہ جائے تو نہیں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم نے اپنا یہ ماحول پیدا کر لیا ہے الحمدللہ. ہاں، تو اس کی وجہ سے ایک پوشیدہ روح بغاوت ہے. یہ جذبہ انکار نہیں ہے، یہ روح بغاوت ہے جو پیدا ہو گئی ہے، اور اس روح بغاوت کو اپنی تسکین کے جو بھی ذرائع میسر آتے ہیں وہ مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ ہماری ہاں فلفلنگ نہیں ہے، اور نہ کہنے سے ہمارا قد بڑھ جاتا ہے، ہاں کہنے سے ہم بے معنی ہو جاتے ہیں.
تو ہم نے ہاں کہنے کو بے معنی پن کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کی تلاش معنی اور جذبہ تلاش معنی انکار سے گویا مشروط ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ کسی تہذیب میں زوال کی یا کسی تہذیب کے اختتام کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا فرض کی ہم بہت ٹھوس اصطلاح میں کہیں، حق میں کشش اگر نہ ہو تو حق کو ماننا ایک ناگوار بوجھ بن جاتا ہے۔ باطل میں باطل کو سمجھتے ہوئے بھی کشش پیدا ہو جائے تو اس کی طرف لپکنا ایک طبیعی تقاضا بن جاتا ہے۔ تو طبیعت میں اور ذہن میں جب اس طرح کے تضاد اور تصادم کا ماحول پیدا ہو جائے تو سارے چینلز آف فلفلمنٹ طبیعت میں کھلے ہوں، ذہن جو ہے وہ بنجر صحرا سے زیادہ کچھ نہ رہ گیا ہو، تو صحرا میں گڑے ہوئے جھنڈے کو دیکھنے کی ورزش کرنا بے معنی ہو جاتا ہے، جنگل میں گناہ کی رنگینیاں دیکھنے کا تجربہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے بھی بڑے شعر کہی؟ نہیں، بڑے شعر کہنے والے آخری آدمی عزیز احمد مدنی، بڑی نظم لکھنے والے آخری آدمی نون میم راشد۔ تاحال لیکن ابلاغ مشکل ہے دونوں کے ہاں، چند شعر ہی ہوں گے عزیز حامد مدنی کے جو شاید کسی کو یاد ہوں یا لوگ دلچسپی لیتے ہوں، کوئی ایک آدھ غزل ان کی ہوگی، ورنہ پھر اس طرح مقبول ہونا تو خیر نہیں، یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی شوق سے ڈھونڈ کے ان کی کوئی غزل پڑھے، ایسے لوگ کم ہوں گے اور سمجھنے والے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پڑھیں۔ ہوتا یہ کہ بلندیاں مقبول نہیں ہوتی، گہرائیاں مقبول نہیں ہوتی، مقبولیت کا سارا کھیل جو ہے وہ پردے پر ہے، سطح پر۔ نون راشد کی نظمیں ایسی ہیں بعض کہ یہ لگتا ہے کہ مطلب میرے ذہن اور میرے پیشن میں جو لازمی فاصلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن نون راشد کسی ادبی موضوع کوئی ادبی موضوع نہیں رہے، کہ ادیبوں شاعروں نقادوں